السلام علیکم. ہم نے تلاوت کہاں تک کی ہے؟ اب آگے سے نئی تلاوت اور نیا ترجمہ. ٹھیک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل ادعوا الذین زعمتم من دون اللہ لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا وإياكم لعلى هدى وفي ضلال مبين. قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون. قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون. قل ادعوا الذین زعمتم من دون اللہ، کہہ دے الذین، جنہیں یعنی تو ان سے کہہ دے جو مخاطب مشرکین ہیں، الذین زعمتم من دون اللہ، کہ وہ لوگ جن کو اللہ کے سوا تم نے معبود بنا رکھا ہے یا سمجھ رکھا ہے، ادعو، تم ان کو پکارو. جس طرح خدا کے بندے خدا کو پکارتے ہیں، اس سے مدد چاہتے ہیں، ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اسی طرح مشرکین کو مخاطب کر کے کہہ دے کہ تم بھی ان کو پکارو جن کو تم نے خدا کے سوا معبود بنا رکھا ہے یا سمجھ رکھا ہے. لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ہے، وہ آسمانوں میں ولا فی الارض، نہ زمین میں، یملکون مثقال ذرۃ، ایک ذرے کے برابر بھی ملکیت نہیں رکھتے. وما لہم فیہما من شرک، اور ان دونوں میں یعنی آسمانوں اور زمین میں ان کے لیے کوئی بھی شرک نہیں، یعنی کوئی بھی حصہ نہیں جو خدا کے برابر وہ الگ رکھتے ہوں. وما لہم من ظہیر، اور ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے. زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے اس میں ازل سے ایک ہی قانون جاری ہے، کوئی تبدیلی نہیں. اگر خدا کے سوا کوئی شریک ہوں تو یا تو صرف شریکوں کی یہ دنیا ہو، خدا کا وجود باقی رہے،
مگر اشارہ اس طرف ہے کہ ایک ہی وجود ہے جو مالک ہے. بس جب خدا کو مانتے بھی ہیں کہ اللہ ہے تو اس کے برابر اس کے سوا کوئی شریک ٹھہرانے کا عقلی حق نہیں رکھتے. یہ کائنات پر غور کرنے کے نتیجے میں ان کو معلوم ہوگا کہ اس کائنات پر بس ایک ہی کی خدائی ہے اور ایک ہی قانون ہے جو جاری دکھائی دیتا ہے. ہاں جی. وما له منهم من ظہیر کی بجائے ترجمہ اس طرح ہو گیا وما لهم من ظہیر. میں نے کیا ترجمہ کیا تھا؟ ما لہم فیہا فیہ ما. اس کا ترجمہ میں نے کیا تھا نا کہ ان کے لیے آسمانوں اور زمین میں کوئی شریک نہیں. وما لہو منہم من ظہیر. وما لہو کس کے لیے؟ لہو سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ. تو لہو منہم من ظہیر کا مطلب یہ کیا بنے گا؟ اس کی خدائی کا مددگار کوئی نہیں. یہ ٹھیک آپ نے کہا ہے. یہاں پہلے مضمون کے ساتھ اس کو میں نے ملا کے وہی ترجمہ کر دیا تھا جو پہلے مضمون کا میں جاری ہے. اصل ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کا ان میں سے اس کائنات کو چلانے میں کوئی مددگار نہیں ہے. اب یہ مضمون بالکل کھل کے اور زیادہ واضح ہو جاتا ہے کہ خدا کی خدائی میں ہر جگہ ایک ہی قانون جاری ہے اور اس قانون میں مدد کرنے کے لیے کوئی دوسری طاقتوں کا کوئی نشان کہیں نہیں ملتا. یہی بنے گا نا؟ ٹھیک ہے. وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ اللَّهُ. اور اس کے لیے قیامت کے دن اور اس کے حضور کہنا چاہیے قیامت کے دن کوئی شفاعت کام نہیں آئے گی. تنفع سے مراد فائدہ نہیں دے گی. لا تنفع الشفاعت تو کوئی شفاعت فائدہ نہیں دے گی عندہ اس کے حضور الا لمن اذن لہ مگر اسی کی جس کو وہ اجازت دے. یہ بھی اس کی واحد ملکیت جس میں کوئی شریک نہیں اس کا ایک نشان ہوگا جو کسی کو شفاعت تک کا حق نہیں ہوگا مگر اسی کو جس کو وہ اجازت دے. حتیٰ اذا فزع عن قلوبہم یہاں تک کہ جب ان کے دلوں سے شدید گھبراہٹ دور کر دی جائے گی. قالوا ماذا قال ربکم وہ کہیں گے کہ ابھی تمہارے رب نے کیا کہا تھا. قالوا الحق وہ کہیں گے الحق. وهو العلی الکبیر اور وہ بہت بلند شان اور بہت بڑا ہے. یہاں کون پوچھنے والے ہیں اور کون جواب دینے والے ہیں اور فضیہ سے ان دونوں گروہوں کا کیا تعلق ہے یہ مضمون واضح ہونا چاہیے. اور واضح ہے تو صحیح مگر بہت سے یہ کلاس دیکھنے والے اور سننے والے ایسے بھی ہیں جو بہت زیادہ عالم نہیں ہیں. ان کے لیے یہ بات شاید ایک مہمہ ہو کہ کس نے پوچھا اور کس نے جواب دیا. کیونکہ کس نے پوچھا اور کس نے جواب دیا. عادل صاحب مومن صاحب بتا دیں. اذا فزع عن قلوبہم قالوا ماذا قال ربکم اس پہ ایک ایسا گروہ ہے جن کے دلوں سے گھبراہٹ بعد میں دور کی جائے گی اور ایک ایسا گروہ ہے جو پہلے ہی ہوش میں آ چکے ہوں گے. ان کے متعلق قرآن کریم کی بعض دوسری آیات وضاحت کر رہی ہیں. جو خالص اللہ کے بندے اور انبیاء ہیں ان کے اوپر سے گھبراہٹ بہت پہلے دور کی جائے گی اور جو عامت الناس جن میں اکثر مجرمین شامل ہیں ان سے وہ گھبراہٹ بعد میں دور کی جائے گی. جب ان کو ہوش آ جائے گی تو وہ ان ساتھیوں سے پوچھیں گے جو پہلے ہی ہوش مند ہوں گے ہوش میں آ چکے ہوں گے. وہ کہیں گے کیا کہا ہمارے رب نے. قالوا الحق کہیں گے حق ہی کہا جو کچھ کہا ہے سچ کہا ہے. مطلب ہے
تم پر کھل جائے گا ابھی. وہ العلی الکبیر، اور وہ بہت بلند شان والا اور بہت بڑا ہے. قل من یرزقکم من السماوات والارض، کہہ دے، یہاں لفظ قل سوالیہ کے معنوں میں ہے، ان سے پوچھ کے معنی رکھتا ہے. قل من یرزقکم من السماوات والارض، تو ان سے پوچھ کہ آسمانوں اور زمین میں سے کون ہے جو تمہیں رزق عطا کرتا ہے. اب یہاں مشرکین بھی اگرچہ مانگتے دیوی دیوتاؤں سے ہیں، مگر اس حقیقت کا انکار نہیں کر سکتے کہ جو قانون قدرت کائنات میں ایک اٹل حال میں پایا جاتا ہے، اس کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا. وہ قانون ہے جو رزق کا ذریعہ بنتا ہے، اور چونکہ اس سے پہلے اس قانون پر ان کے عمل دخل کی نفی کر دی گئی ہے، اس لیے اب یہ پوچھا جا رہا ہے کہ بتاؤ تمہیں رزق کون دیتا ہے. مانگتے دیوی دیوتاؤں سے ہو، جبکہ یہ ایک عام قانون ہے جو ہر منکر اور ہر ماننے والے پر یکساں چل رہا ہے. اگر دیوی دیوتا سچے ہوتے تو پھر جو ان کا انکار کرتے ان کو رزق ملنا بند ہو جانا چاہیے تھا. مگر رزق کا نظام ایک عالمی نظام ہے، تمام بنی نوع انسان سے متعلق ہے، ہر اس شخص سے تعلق رکھتا ہے جو کہیں بھی کسی بھی زمانے میں پیدا ہوا، اور ان کے دیوی دیوتاؤں کا کوئی دور کا بھی تصور نہیں رکھتا تھا. بس نظام رزق کو ہرگز کائنات کے خدا سے ہٹا کر ایک محدود مصنوعی خدا کی طرف منتقل نہیں کیا جا سکتا، اسے منسلک نہیں کیا جا سکتا. چنانچہ اس کا جواب یہ وہ دیتے ہیں قل اللہ. یہ جواب دینے پہ مجبور ہیں، کیونکہ جہاں وہ غلط جواب دیں گے وہیں پکڑے جائیں گے. جیسا کہ میں نے جواب آپ کو پہلے دے دیا ہے، اس آیت کے اندر استدلال موجود ہے، جس استدلال کو سمجھنے سے ان کا جواب اس کے سوا ہو ہی نہیں سکتا. قل اللہ، اللہ ہی ہے جو رزق کا آخری ذمہ دار ہے. وَإِنَّا او یاکم لَعَلَىٰ ہُدًى او فِي ضلال مبین، یقین ہم یا تم دونوں کسی ایک بات پر ہے، یا ہدایت پر یا کھلی کھلی گمراہی پر. اب اس سوال پر جو موقف انہوں نے اختیار کیا ہے وہ موحدین کے حق میں اختیار کیا ہے، اور یہ موقف کہ رزق پر خدا کے سوا بھی کوئی قادر ہے، اس کو خود عملاً رد کر رہے ہیں، کیونکہ ان کو جرأت نہیں کہ ایسا غلط موقف اختیار کریں جس کے خلاف ساری کائنات گواہ ہو. تو اس کے بعد یہ سوال اٹھانا انا و ایاکم لعلی ھدی، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ شک کی بات ہے، ہو سکتا ہے ہم حق پر ہوں، ہو سکتا ہے تم حق پر ہو. اس سے صرف یہ مراد ہے کہ اب بات کھل گئی ہے، دو صورتیں اب اکٹھی نہیں ہو سکتی، یا تمہاری دلیل درست ہے یا ہماری درست ہے، اور تمہارے خود اقرار سے بات ثابت ہے کہ تمہاری دلیل جھوٹی ہے. اس لیے قطعی طور پر موحدین ہی کا عقیدہ درست اور انہی کی دلیل ٹھیک ہے. قل لا تسألون عما اجرمنا ولا نسأل عما تعملون، تو کہہ دے لا تسألون عما اجرمنا، تم سے نہیں پوچھا جائے گا عما اجرمنا، اس چیز کے متعلق جو ہم نے جرم کیے ہیں، ولا نسأل عما تعملون، اور ہم سے نہیں پوچھا جائے گا اس بارے میں جو تم عمل کرتے رہے ہو. قل یجمع بیننا ربنا ثم یفتح بیننا بالحق، تو کہہ دے کہ اللہ تعالیٰ یعنی رب، ہمارا رب، یجمع بیننا، ہم دونوں کو جمع کر دے گا، ثم یفتح بیننا بالحق، پھر ان میں ایک تفریق کر دے گا، ان کو پھاڑ کر الگ الگ کر دے گا.
اور یہ تفریق حق کے ساتھ ہوگی. وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ، وہ ایک ایسا الگ الگ کرنے والا ہے جو خوب جانتا ہے کہ کون سا دانہ کس طرف پڑنا چاہیے. جیسے چھاج دانوں کو الگ الگ کرتی ہے یا چھاننے، وہ تو لا علم چیزیں ہیں، ان میں غلطی بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہ علیم ہے، اس لیے ایک ایک دانہ سچائی کا الگ کرے گا اور ایک ایک دانہ باطل کا الگ کر کے دکھا دے گا. قل ارونی یا ارونی الذین الحقتم بہ شرکاء کلا، تو کہہ دے کہ مجھے دکھاؤ تو صحیح الذین الحقتم بہ شرکاء کلا، وہ کون ہیں، کہاں ہیں شرکاء جن کو تم نے خدا کے سوا بنا رکھا ہے. الحقتم بہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کا رشتہ باندھ رکھا ہے. یہ بھی ایک قطعی حقیقت ہے کہ تمام مشرکین کسی ایک سپر خدا کے قائل ضرور ہیں جس کے ساتھ وہ اپنے معبودان باطل کا کوئی رشتہ جوڑتے ہیں، اور یہ بھی فطرت کی عالمی آواز ہے جو خدا کی وحدانیت کی دلیل ہے. تو دکھاؤ تو صحیح کبھی وہ ہیں کون. کلا بل هو اللہ العزیز الحکیم، خبردار ایسا نہیں، تم کبھی بھی دکھا نہیں سکتے. بل هو اللہ العزیز الحکیم، بلکہ اللہ ہی ہے جو غالب بزرگی والا اور حکمت والا ہے. اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ پوچھ سکتے ہیں تم اپنا خدا تو دکھاؤ، اور پوچھتے بھی ہیں. اس کا کیا جواب ہوا پھر؟ قرآن کریم نے ایک ایسی کمزوری ان کی پکڑی ہے جو بظاہر اپنی بھی ہے، کیونکہ جس ظاہری آنکھ سے وہ اپنے معبودان باطلہ کو نہیں دکھا سکتے، اسی ظاہری آنکھ سے خدا کا دعویٰ کرنے والے خدا کو بھی نہیں دکھا سکتے. تو پھر یہ دلیل کیوں بنی؟ اس میں کون سا مضبوط استدلال ہے جو اس اعتراض کو وارد نہیں ہونے دے گا؟ کیوں جناب؟ مستورات کی طرف کچھ تھوڑی سی ہلچل ہوئی ہے، خاص طور پر فوزیہ شاہ معلوم ہوتا ہے کچھ جواب دینے پہ تیار بیٹھی ہیں. بتائیں. آپ کو آواز سمجھ آئی؟ کسی کو آ رہی ہے سمجھ؟ ہاں سر، مردوں تک نہیں آواز پہنچی. نہیں، مگر دکھا تو نہیں سکتے کہ کون رزق دے رہا ہے. جب پوچھ رہے ہیں کہ تم اپنے معبودان باطلہ کو دکھاؤ تو صحیح ہمیں، وہ ہیں کون، کس شکل و صورت کی چیزیں ہیں. اگر وہ جواباً یہ کہیں کہ اچھا تم اپنے خدا کو تو دکھاؤ، اس کا کیا جواب ہے؟ ان آیات. ہاں جی، اپا مجیدہ بتائیں گے. اس کا جواب پہلے گزر چکا ہے. اللہ کی ہستی تو ڈیبیٹیبل ہے ہی نہیں، وہ اس کو نہ دیکھنے کے باوجود مانتے ہیں. جس ہستی کو وہ خود مان رہے ہیں وہ تو مابین نزاع ہی نہ رہی. جس کو دونوں فریق الگ الگ عقیدہ رکھتے ہیں جس کے متعلق، ان میں سے ایک فریق کا حق ہے وہ پوچھے کہ ان کے دلائل دکھاؤ جو کائنات میں ہیں، جیسا کہ پہلے دلائل بیان کیے گئے اور ان کو رد کر دیا گیا. اس لیے دلائل دکھانے سے تو واری ہو گئے. ان کے وجود کے کوئی شواہد بھی وہ کائنات میں سے دکھا نہیں سکتے. آخری صورت یہ جاتی تھی کہ اچھا پھر وہی دکھا دو. اور خدا کو دکھانے کا مطالبہ وہ کر نہیں سکتے، کیونکہ خود وہ جواب دیتے جاتے ہیں کہ اللہ ہی ہے، اللہ ہی ہے جو اللہ ہی ہے جو کرتا ہے. تو جو ہستی مابین نزاع نہیں ہے اس کا دکھانا ضروری نہیں. جو ہستی مابین نزاع نہیں ہے اس کے عمل دخل کے
شواہد دکھانے ضروری ہیں جو پہلی آیات میں گزر چکے ہیں۔ اس لیے یہ سوال اپنی جگہ اسی طرح قائم رہے گا، اس میں کوئی یک طرفہ تحدید نہیں ہے، بلکہ ایسا عقیدہ بیان ہوا ہے جو ان کو پہلے سے مسلم ہے۔ امام صاحب سمجھ گئے فرق؟ یعنی اس سے پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ کی ہستی کے ایسے شواہد دکھا دیے گئے ہیں جن کو تسلیم کرنے پر وہ مجبور ہیں۔ اس لیے دکھانے کی وہ صورت جو کائنات میں نظر آئے وہ اللہ تعالیٰ کی رزق کی کائنات اور جو بھی ہے اس میں وہ ثابت کر رہی ہے کہ صرف اللہ ہی ہے جو یہ کر رہا ہے، اور اس بات کو وہ مانتے ہیں۔ بس رویت دو قسم کی ہو سکتی ہے، ایک عمل دخل کے ذریعے شواہد جو منظر عام پر ابھرے ہیں ان کے ذریعے معلوم کیا جائے کوئی ہاتھ ہے جو کام کر رہا ہے۔ اس کے متعلق قرآن کریم نے اس رنگ میں نظریہ پیش کیا کہ دشمن مجبور ہو گیا یہ ماننے پر کہ یہ چہرہ جو اس کائنات میں دکھائی دے رہا ہے یہ اللہ کے سوا کسی کا نہیں، ان کے معبودان کا نہیں۔ اب اسلام کا حق ہے ان سے پوچھے کہ تمہارے معبودان کائنات کے کاروبار میں تو دکھائی نہیں دے رہے، انڈائریکٹلی ان کو دیکھا نہیں جا سکتا، تو ایک ہی صورت ہے کہ ہم ایمان لانے کی ڈائریکٹلی دکھا دیا جائے، ان کی شکلیں تو نظر آئیں وہ ہیں کون چیزیں، مگر جس خدا کے کائنات میں عمل دخل کے ذریعے اس کا چہرہ نمایاں ہے اور تم تسلیم کر رہے ہو کہ اللہ ہے، وہ مابہ نظاج نہیں ہے، اس کو دکھانے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ سمجھ گئے؟ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اور ہم نے تجھے نہیں بھیجا مگر تمام انسانوں کے لیے برابر، بشیرا ونذیرا، خوشخبریاں دینے والا اور ڈرانے والا، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن لوگوں میں سے اکثر نہیں جانتے۔ اس آیت کا تعلق پہلے مضمون سے یہ ہے کہ پہلے ایک ایسے خدا کو پیش کیا جا رہا ہے جو تمام کائنات کا خدا ہے، اس کی تخلیق میں تفریق نہیں کی جا سکتی، اور اس دنیا میں وہ دنیا کے ہر حصے کا خدا ہے اور اس میں تفریق نہیں کی جا سکتی۔ اس لیے اس مضمون کو اٹھانے والا وہ رسول ہے جو سب دنیا کی طرف برابر بھیجا گیا ہے، وہ عالمی خدا کا نمائندہ ہے، نہ کہ طبقاتی خدا کا۔ ہندوستان کا اور ہندوستانیوں کا خدا ایک اور خدا تھا جس کا باقی دنیا کی طبقات سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ یہودیوں کا خدا، بنی اسرائیل کا خدا اس علاقے کا خدا تھا جہاں بنی اسرائیل بستے تھے، اور اس سے پہلے بدھسٹ کا خدا اور کنفیوشن کا خدا اور دوسرے سب خدا جو پہلے پیش کیے گئے ہیں ان کا تعلق علاقوں اور طبقات سے تھا، عالمیت نہیں تھی۔ اب جس دلیل پہ مشرکوں کو مارا گیا ہے وہ اللہ کی عالمیت، عالمی ہونے کی دلیل ہے، اس کی صفات کا تمام بنی نوع انسان سے جو تعلق ہے، جن کو رزق دیا جاتا ہے، جن کے لیے زمین آسمان سے مختلف کاروائیاں کی جاتی ہیں، جس میں سب شریک ہیں، خواہ وہ دیریاں ہوں، خواہ وہ ہندو ہوں، خواہ وہ عیسائی ہوں، ان کی باتیں چل رہی تھیں۔ تو ایسی باتیں کرنے والا رسول بھی تو اسی خدا کی طرف سے ہونا چاہیے جو عالمی ہو، تب وہ ذاتی مشاہدے کے طور پر یہ گواہی دے سکتا ہے کہ ایک عالم کا خدا ہے جو مجھ پر ظاہر ہوا ہے، اور تم نے تو کچھ بھی نہیں دیکھا، نہ تو اپنے معبود دکھا سکتے ہو، مگر مجھ پر وہ اس شان سے جلوہ گر ہوا ہے کہ میں تمہیں دکھا سکتا ہوں۔ اور یہاں سے خدا کی رویت کا دوسرا مضمون شروع ہو جاتا ہے جس کو واقعتاً دنیا میں چیلنج کے طور پر دکھایا جا سکتا ہے، وہ دلوں پر ظاہر ہوتا ہے، وہ ایسے شواہد ساتھ لاتا ہے کہ لازماً وہ اسی خدا کی رویت کہلا سکتی ہے۔ تو بڑے لطیف انداز میں اس رویت کا بھی ذکر دوبارہ کر دیا گیا
جس کا مطالبہ کیا گیا تھا، یعنی وہ رسول آ گیا جس نے اس کو دیکھا ہے، وہ رسول آ گیا جس کے دل پر وہ بات تمام و کمال ظاہر ہوا ہے، اور وہ جو باتیں کرتا ہے بشیر و نذیرہ کی، وہ کل عالم کے لیے کر رہا ہے۔ تو اسلام کی طرف ان آیات کا رجوع اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا تنہا وہ رسول ہونا جو خدا کے عالمی جلووں کا مظہر ہو، یہ اس آیات کریمہ میں بیان ہوا ہے۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیر و نذیرا ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اب یہاں آ کے ایک اور مشکل پڑ گئی، اگر جانتے ہی نہیں تو پھر عالمی کہلانے کا دعوے کا کیا مطلب ہو؟ اور اکثر الناس لا یعلمون سے مراد ہے ایک بڑی دنیا ایسی ہے بندوں کی جس کو اس بات کا علم ہی نہیں ہے۔ یہ صورتحال امریکہ کی دریافت سے پوری ہو جاتی ہے، اور بلا شبہ یہ اعلان کیا جا سکتا تھا کہ بھاری تعداد لوگوں کی نہیں جانتی، کیونکہ آدھی دنیا امریکہ کی تو بہرحال نہیں جانتی تھی، اور جو معروف دنیا تھی اس کے اکثر لوگ نہیں جانتے تھے۔ آج تک بھی اکثریت بنی نوع انسان کی ایسی ہے جو معروف دنیا کے رہنے والے ہیں اور وہ نہیں جانتے کہ ان کا ایک رسول ظاہر ہو چکا ہے۔ تو اس کا پھر کیا فائدہ اس رسول کا آنے کا اگر ان کو علم ہی نہیں، اور اگر علم نہیں ہے تو وہ ان کے اعمال کیسے جانچے جائیں گے، یہ سوال ہے۔ ایک تو اس سے اللہ تعالیٰ کی جو شان حلیمی اور اکرام ہے وہ ظاہر ہو رہی ہے۔ حقیقت ہی رہتی ہے، خواہ اس حقیقت کا کسی کو علم ہو یا نہ ہو، اور اللہ اس بات سے بہت بلند ہے جو وہ شرک کرتے ہیں۔ یہ جو آیات ہیں یہ بتا رہی ہیں کہ اس پہلو سے وہ بے پرواہ بھی ہے، اور اس کی بلندی کا ایک معنی یہ ہے کہ اس کو کچھ پرواہ نہیں کہ جو حقائق ہیں ان کو وہ جانتے ہیں یا نہیں جانتے۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کو دنیا پر اور زندگی پر غور کرنے سے بہت اچھی طرح آپ سمجھ سکتے ہیں۔ انسانوں کی تعداد تو بہت تھوڑی ہے، جو حشرات الارض ہیں ان کی تعداد بہت ہی زیادہ ہے، اتنی زیادہ ہے کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ اس نسبت میں اس کی نسبت کیا ہے۔ لیکن حشرات الارض اس خدا کو نہیں جانتے جو انسان پر ظاہر ہوا ہے، ساری کائنات پر ظاہر ہوا ہے، لیکن خدا کو کوئی پرواہ نہیں، اس لیے کہ ان کی حرکت ادنا سے اعلیٰ کی طرف جاری ہے۔ آج نہیں تو کل زندگی کی وہ شکلیں جنہوں نے بعد میں ظاہر ہونا تھا وہ جان لیں گی۔ اس لیے کسی حقیقت کا علم ہو یا نہ ہو، وہ حقیقت اپنی جگہ اسی طرح قائم رہتی ہے، اور اگر وہ حقیقت بے نیاز ہو، لوگوں کے جاننے یا نہ جاننے سے اس کے وجود پر کوئی اثر نہ پڑتا ہو، تو پھر اس کو کوئی پرواہ نہیں کہ آج جانیں گے یا کل جانیں گے۔ جو اسپیس کا بھی بادشاہ ہے اور وقت کا بھی بادشاہ ہے، اس کے لیے کوئی جلدی ہے ہی نہیں۔ تو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کی اکثریت نہیں جانتی تو ان کی محرومی ہے۔ رسول اللہ علیہ وسلم کے عالمی ہونے پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑتا۔ وہ عالمی اپنے دین کی وجہ سے ہے، وہ عالمی اپنے پیغام کی وجہ سے ہے، اس کے سوا کسی اور کا پیغام عالمی کہلا ہی نہیں سکتا۔ یہ جواب ہے اصلی اس کا۔ اس پر آپ غور کریں تو آپ حیران ہوں گے کہ اسلام کے سوا دنیا کی کسی مذہب کو عالمی ایڈریس کی بھی مجال نہیں ہے، کل عالم کو مخاطب کر کے اپنی طرف بلائے، اس میں صلاحیت ہی نہیں ہے۔
عیسائیت بلا سکتی ہے؟ جو جس عیسیٰ پر وہ ایمان لاتے ہیں اس سے پہلے کی ساری دنیا کٹ گئی، اور جس عیسیٰ پر وہ ایمان لاتے ہیں وہ بنی اسرائیل کا عیسیٰ ہے، اور اس کی حیثیت خدا کے بیٹا ہونے کی جو بیان کی جاتی ہے اس کو ساری دنیا کی عالمی عقل تسلیم کر ہی نہیں سکتی۔ اس لیے یہ دعویٰ کہ اے بنی نوع انسان میں تم سب کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، یہ اپنے اندر دلیل رکھ رہا ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا دنیا کے کسی نبی کو اپنے پیغام کے لحاظ سے یہ ثابت کرنے کی توفیق ہی نہیں ہے کہ وہ کل عالم کا نبی ہے۔ اس لیے لا یعلمون سے ان کی محرومی ہے، بے وقوف ہیں، ان کو اگر پتہ نہیں اس بات کا تو نقصان میں پڑے ہوئے ہیں۔ لیکن اسلام کی نوعیت ایسی ہے کہ اگر اس پر وہ غور کرتے تو ان کو اس نقصان میں پڑنے کی ضرورت نہیں تھی، لازماً اسلام کی سچائی از خود ثابت ہو سکتی تھی۔ وَيَقُولُونَ مَا مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور یہ کون سا وعدہ ہے؟ جی، اور قیامت کا بھی، پہلے وہ بھی وعدہ گزر چکا ہے۔ یہ دونوں وعدے گزرے ہیں اور دونوں اس شافع معاشر سے تعلق رکھتے ہیں جس کو اجازت دی جائے گی۔ تو قیامت کا بھی وہ تمام بنی انسان کو جمع کرنے والا اور ان کے حق میں شفاعت کرنے والا ایک ہی رسول ہے، اور اس دنیا میں بھی یہی ایک رسول ہے جس کو بالآخر دنیا لازماً پہچانے گی اور تسلیم کرے گی کہ ہاں یہ کل عالم کا رسول تھا۔ یہ دو باتیں وہ ہیں جن کے متعلق وہ ظاہراً سمجھتے ہوں یا نہ سمجھتے ہوں، مگر کم سے کم قیامت کے معاملے میں وہ ضرور سمجھتے تھے۔ یعنی جو مخالفین تھے، یہاں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کو وہ جب یہ پوچھتے ہیں متى هذا الوعد، تو معین طور پر ان کے ذہن میں اسلام کا عالمی ہونے کا وعدہ پورا ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ بعضوں کے ذہن میں ہوگا، اکثر کے ذہن میں نہیں ہوگا، لیکن قیامت کے متعلق ان سب کے ذہن میں یہ تھا۔ تم جو کہتے ہو کہ بنی نوع انسان اکٹھے کیے جائیں گے اور ایک شافع معاشر ہوگا، یہ وعدہ کب ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اس وعدے کا بھی جواب دے رہا ہے جو اس دنیا سے تعلق رکھتا ہے، اور ان کے سوال کو محض آخرت سے متعلق نہیں رکھتا۔ قُلْ لَكُمْ مِيعَادُ يَوْمٍ، تو کہہ دے کہ تمہارے لیے ایک مدت معینہ مقرر ہے۔ لا تستاخرون عنہ ساعۃ ولا تستقدمون، تم ایک لمحہ بھی نہ اس سے پیچھے رہ سکتے ہو نہ آگے بڑھ سکتے ہو۔ اب موت کا لمحہ اس ساعت کا لمحہ ہوگا، اور اسلام کے غلبے کا لمحہ بھی اس ساعت کا لمحہ ہوگا، اور وہی لمحہ ہوگا جو ان کو اس اخروی وعدے کی طرف منتقل کر دے گا۔ یعنی ان کا اس دنیا میں مرنا ایک ساتھ پیدا کر دے گا، ان قوموں کا مٹ جانا ایک ساتھ کی نشانی ہوگی، اور وہ جی اٹھیں گے دوبارہ اور پھر وہ دیکھ لیں گے کہ یہ وعدہ پورا ہوا ہے۔ لیکن جن کو توفیق ملے گی وہ اس دنیا میں بھی اس کو پورا ہوتا دیکھ لیں گے، اور اسلام کے غلبے کا جو لمحہ ہے وہ نہ پیچھے کیا جا سکتا ہے نہ آگے کیا جا سکتا ہے۔ یعنی اس سے پہلے کیوں نہیں ہوا، اس میں خدا تعالیٰ کی بہت سی حکمتیں ہیں، ان حکمتوں کی بحث نہیں اٹھائی گئی، اور اللہ چونکہ سب کچھ جانتا ہے اس لیے اس کے علم میں ہے کہ اسلام کے غلبے کو معین مقرر مدت سے پہلے نہیں لایا جا سکتا تھا، کیونکہ بنی نوع انسان نے ابھی بہت ترقی کر کے ایک عالمی وجود کے طور پر ابھرنا تھا، تب اس وعدے نے پورا ہونا تھا، اور جب پورا ہونے کا وقت آنا ہے تو اس کو ٹالا نہیں جا سکتا۔ جو چاہیں کر لیں، یہ غلبہ اسلام کی پیشگوئی کی راہ میں روک نہیں بن سکتے۔
وقال الذین کفروا، اچھا جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقال الذین کفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذی بین یدیہ ولو تری اذ الظالمون موقوفون عند ربهم یرجع بعضهم الى بعض القول یقول الذین استضعفوا للذین استکبروا لولا انتم لکنا مؤمنین وقال الذین استکبروا للذین استضعفوا نحن صددناکم عن الہدی بعد اذ جاءکم بل کنتم مجرمین وقال الذین استضعفوا للذین استکبروا بل مکر اللیل والنہار اذ تأمروننا ان نکفر باللہ ونجعل له اندادا واسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ کہیں گے لن نؤمن بہذا القرآن ولا بالذی بین یدیہ، ہم ہرگز اس قرآن پر ایمان نہیں لائیں گے. یہ ساری دلیلیں دینے کے باوجود جب عقلاً منطقی طور پر ثابت کر دیا گیا کہ ان کا موقف جھوٹا ہے اور ایک ہی موقف سچا ہے جو قرآن کا موقف ہے، تو اس پر اب ہٹ دھرمی شروع ہو گئی ہے. اور یہی ہمیشہ ان قوموں کا حال ہوتا ہے جن کی طرف پیغام بھیجا جاتا ہے. لن نؤمن بہذا القرآن، انہوں نے کہا ہم ہرگز اس قرآن پر ایمان نہیں لائیں گے. ولا بالذی بین یدیہ، نہ ان باتوں پر ایمان لائیں گے جن کی یہ پیشگوئیاں کر رہا ہے. بین یدیہ سے مراد وہ قرآن کی پیشگوئی ہیں جو آئندہ سے تعلق رکھتی ہیں، جن کا وہ پہلے سے ہی انکار کر رہے ہیں. وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِندَ رَبِّهِمْ، اگر تو دیکھ سکتا، کاش تو دیکھ سکتا، اِذِ الظَّالِمُونَ، جب یہ ظلم کرنے والے موقوفٌ عند ربہم، اپنے رب کے حضور کھڑے ہوں گے، ٹھہرائے جائیں گے. یرجع بعضهم الی بعض القول، ان میں سے بعض کی طرف اپنا منشا، اپنا معافی الضمیر بھیجیں گے، ادا کریں گے، بول کر یا جیسے بھی وہ ہونا ہے. بعض جو ان کے دل پہ گزر رہی ہے اس کا ذکر اپنے ساتھیوں سے، دوسروں سے کریں گے. وہ کیا باتیں ہوں گی جو ان کے دلوں میں گزر رہی ہوں گی؟ یقول الذین استضعفوا للذین استکبروا، وہ لوگ جن کو زمین میں کمزور سمجھا گیا تھا یا کمزور بنا دیا گیا تھا، کمزور ٹھہرائے گئے تھے، وہ کہیں گے للذین استکبروا، ان لوگوں سے جنہوں نے تکبر اختیار کیا، لولا انتم لکنا مومنین، اگر تم نہ ہوتے تو ہم نے ضرور مومن ہو جانا تھا. یہ ایک حقیقت حال بھی نظر آتی ہے. الناس علی
دین ملوکہم، لوگ اکثر اپنے ملوک کے دین پر چلتے ہیں۔ اس کا ذکر میں نے پہلے حضرت سلیمان والے واقعہ میں بھی کر دیا ہے۔ تو ان معنوں میں تو ٹھیک ہے کہ کمزور لوگ اکثر اپنے بڑے لوگوں کے پیچھے چلتے ہیں، لیکن یہ پوری کہانی نہیں ہے۔ پوری کہانی یہ ہے کہ پہلے ان پر وہ دین ٹھونسا جاتا ہے جو باطل دین ہے، ان لوگوں کے ذریعے جو باطل دین کے علمبردار ہوتے ہیں، یعنی مہنت اور پنڈت، یہ سارے لوگ۔ اور امر واقعہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو تکبر اختیار کرتے ہیں وہ پہلے ان سے مروب ہو کر ان کے دین کے پیچھے چلتے ہیں، اور پھر دین ملائک جو دراصل اس وقت کے مولانوں کا دین ہوتا ہے، وہ قوم کا دین بن جایا کرتا ہے۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس میں کوئی تبدیلی نہیں، آج بھی یہی ہو رہا ہے۔ دین ملا پہلے ملوک کا دین بنتا ہے یا بن چکا ہے، پھر وہ اس دین ملا کی حفاظت کرتے ہیں، اور عوام الناس دراصل براہ راست ملا کے پیچھے نہیں پڑتے چلتے، بلکہ دین ملائک اختیار کرتے ہیں۔ دین ملوک، ہاں، دین ملائک کے فرشتے جو بن گئے تھے، دین ملوک یعنی بادشاہوں کا دین اختیار کرتے ہیں۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ جب ووٹ دینے کا وقت آتا ہے تو ملا کو نہیں دیتے، بادشاہ کو دیتے ہیں۔ ان کا دین ملا کے پیچھے چلنے کی وجہ یہ ہے کہ حکومت ان کے پیچھے چلتی ہے اور ان کی معاملت کرتی ہے، اس لیے ان کے پاس اس کے سوا چارہ کوئی نہیں کہ وہ وقت کے بادشاہوں کے دین کو اختیار کریں، اور اس دین میں ملا کے دین کا عمل دخل از خود ہو جاتا ہے، کیونکہ ان بیچاروں کا دین ہوتا ہی کوئی نہیں۔ جو وقت کے بادشاہ ہیں، کبھی ان کا بھی کوئی دین ہوا ہے؟ ان کا نہ دین نہ ایمان، صرف سیاست ان کا دین ہوتا ہے۔ تو دین کا اشتباہ جو پڑتا ہے وہ ملا کے دین کی وجہ سے پڑتا ہے۔ یہ چکر ہے جس کو خلاصتاً اس آیت میں بیان کر دیا، کیونکہ اس تکبرو میں ملائیت اور ملکیت کو الگ الگ کر کے نہیں بتایا، بلکہ دونوں ہی متکبر ہوتے ہیں۔ بس متکبر لوگ ان چھوٹے لوگوں کو گمراہ کر دیا کرتے ہیں، اس لیے ان دونوں کو دراصل یہ مخاطب ہے یہاں۔ لولا انتم لکننا مومنین، اگر تم بدبخت لوگ نہ ہوتے تو ہم نے ضرور مومن ہو جانا تھا، اس میں کوئی شک نہیں، ہو سکتے تھے۔ لیکن یہ غلط تھی کہ احمقانہ باتوں کے پیچھے چل پڑے جبکہ وہ باتیں رد کرنے کے لائق تھیں، اس میں وہ خود بھی ذمہ دار ہیں۔ چنانچہ اس وقت قیامت کے دن متکبروں کو اتنی ہوش آ چکی ہوگی کہ یہ بات سمجھ چکے ہوں، وہ کہیں گے قال الذین تکبروا للذین استضعفوا، وہ یہ کہیں گے ان لوگوں کو جو کمزور تھے یا کمزور سمجھے گئے، کیا ہم نے تمہیں روکا تھا عن الہدی، ہدایت سے، جب وہ تمہارے پاس آئی، اذ جاءکم بل کنتم مجرمین، بلکہ تم خود اپنے طرز عمل میں مجرم تھے۔ امر واقعہ یہ ہے کہ اب پاکستان ہندوستان والے کے حالات پر اب غور کر کے دیکھ لیں، یا کسی نبی کی قوم پر حالات پر غور کر کے دیکھ لیں، وہ سارا آوے کا آوے بگڑا ہوا ہوتا ہے۔ جو عامت الناس ہیں، ان کا اگر اپنا کوئی سچا دین ہوتا تو ان لوگوں کی پیروی کیوں کرتے؟ اس لیے ہدایت سب کی طرف یکساں آئی ہے، مگر ان لوگوں کا مزاج ہی بگڑ چکا تھا۔ یہ طاقت چاہتے تھے، یہ سیاست میں عمل دخل چاہتے تھے، یہ اقتصادیات میں عمل دخل چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے پیغام پر غور کرنے میں دلچسپی لی ہی نہیں۔ یہ وہ حقیقت ہے جو ان کے سامنے پیش کی جائے گی
کہ تمہارے سامنے ہدایت آئی تھی، تم نے خود کیوں نہ غور کر لیا اس پہ، اور ہمارے پیچھے کیوں لگ گئے؟ بس تم خود مجرم ہو۔ وقال الذین استضعفوا للذین استکبروا، کیا کہیں گے اس وقت وہ لوگ جو کمزور اور غریب اور فقیر لوگ تھے، فقیر تو نہیں لیکن کمزور تھے، للذین استکبروا، ان لوگوں سے جنہوں نے تکبر اختیار کیا، بل مکر اللیل والنہار، یہ تو دن رات کا ایک چلنے والا مکر تھا، ایک فریب تھا جو جاری تھا، صبح بھی اور رات کو بھی، ہر وقت تم لوگ ایک چکی چلا رہے تھے جھوٹ اور باطل کی، ہمیں توفیق ہی نہیں تھی کہ ہم اس کا تجزیہ کر سکتے۔ بل مکر اللیل والنہار اذ تامروننا، جب تم ہمیں حکم دیا کرتے تھے تو ہمارے ہوش ہی مارے گئے تھے، صبح شام ہر وقت ایک ہی بکواس جاری تھی ملک میں، ہم کیا کرتے، ہم کیسے پہچانتے؟ ان نکفر باللہ ونجعل لہ اندادا، اس بات کا شور و غوغا بپا تھا کہ اللہ کا ہم انکار کر دیں اور اس کے شریکوں کو اپنا لیں، یعنی اس کے سوا شریک بنا لیں، اور عملاً ہر مذہبی دور میں جب مذہبی لوگ گمراہ ہوتے ہیں تو شرک کی وجہ سے گمراہ ہوا کرتے ہیں۔ یہ خیال غلط ہے کہ مسلمانوں کے اوپر اس آیت کا اطلاق نہیں ہو سکتا۔ جب وہ دنیا کی طاقتوں کو رزق کے جن لوگوں کے رزق کی جڑوں پر قبضہ ہے، جہاں سے رزق پھوٹتا ہے، یعنی اقتصادیات جن کی حکم کتابیں ہیں، جب ان لوگوں کو وہ خدا بناتے ہیں عملاً، تو اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ سوسائٹی جو بظاہر خدا کی طرف منسوب ہو رہی ہے، یہ ایک مشرک سوسائٹی بن جاتی ہے۔ اس وقت یہ جواب دیں گے، ہر وقت تو یہ چل رہا تھا قصہ، دن رات ایک فساد برپا تھا، ہم کیسے اسے بچ جاتے؟ وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، بس یہ سارے لوگ اس باہمی جدال کے بعد، یعنی استدلال کے جدال کے بعد ایک انتہائی شرمندگی کی حالت میں ہوں گے۔ جب باتیں ان پر کھل جائیں گی تو ندامت کے سوا انہیں کچھ نہیں پہنچے گا، اور ندامت اس وقت پہنچے گی جب وہ عذاب کو اپنے سامنے دیکھ لیں گے، اس سے اب پیچھے ہٹنے کا کوئی وقت نہیں ہے۔ اور وہ جو پہلی آیت گزری ہے کہ اس وقت ہوگا جب کہ نہ آگے بڑھ سکے گا نہ پیچھے بڑھ سکے گا، وقت جب پہنچے گا تو وہ وقت نہ آگے بڑھایا جا سکے گا نہ پیچھے ہٹایا جا سکے گا، یہ ایک معنی اس کی یہ ہے کہ جب وہ عذاب کو دیکھ لیں گے تو عذاب کا وقت ٹالا نہیں جا سکے گا۔ وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور ہم ان لوگوں کی گردنوں میں طوق ڈال دیں گے جنہوں نے کفر کیا۔ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کیا وہ جزا دیے جائیں گے اس کے سوا کسی چیز کی جو عمل کیا کرتے تھے؟ اغلال فی اعناق الذین کفروا سے کیا مراد ہے؟ کیسے اغلال ہیں؟ دنیا میں دین کو دنیا کو دین پر مقدم کرنا، یہ انہوں نے اپنے لیے اختیار کر لیا تھا۔ یہی چیز ان کی گردنوں کا طوق بنے گی قیامت کے دن۔ حل یجزون الا ما کانوا یعملون، کیا وہ جزا دیے جائیں گے اس کے سوا بھی کسی چیز کی جو عمل وہ کیا کرتے تھے؟ وما ارسلنا فی قریۃ من نذیر الا قال مترفوها انا بما ارسلتم بہ کافرون۔ وما ارسلنا فی قریۃ، ہم نے کسی بستی میں بھی کوئی رسول نہیں بھیجا، یعنی کوئی نہیں بھیجا نذیر ڈرانے والا، الا قال مترفوها، مگر اس کے آسائش میں بسنے والے لوگ، خوشحال لوگوں نے یہ کہا،
انا بما ارسلتم بہ کافرون، ہم یقیناً اس چیز کا انکار کر رہے ہیں جو تم لے کے آئے ہو، جو تمہاری طرف بھیجی گئی ہے۔ وقالوا نحن اکثر اموالا و اولادا، اور وہ کہیں گے ہم اولاد کے لحاظ سے بھی تم بہت زیادہ ہیں، اموال کے لحاظ سے بھی بہت زیادہ ہیں، اور اولاد کے لحاظ سے بھی بہت زیادہ ہیں، یعنی ہمیں عددی اکثریت بھی حاصل ہے اور اموال پر بھی ہمارا قبضہ ہے۔ عددی اکثریت عموماً سیاسی غلبے کی طرف اشارہ کرتی ہے، اور مال کی اکثریت اقتصادی غلبے کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ وہ کہیں گے یہ دونوں غلبے تو ہمیں حاصل ہیں، اس غلبے کے باوجود، اس غلبے کی وجہ سے وما نحن بمعذبین، ہم عذاب نہیں دیے جائیں گے، اس لیے کہ دنیا میں انہوں نے یہی دیکھا کہ جن کو اموال کا غلبہ نصیب ہو یا جن کو عددی غلبہ نصیب ہو، ان کو عذاب نہیں دیا جا کرتا، عذاب کمزوروں کو ہی دیا جاتا ہے۔ بڑی زبردست دلیل قائم کی ہے۔ مگر قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، ان کو یہ نہیں پتہ کہ رزق کی ڈوریں اللہ کے ہاتھ میں ہیں، وہ جس کا چاہے اس کا رزق پھیلا بھی دیتا ہے اور جس کا چاہے اس کا رزق تنگ بھی کر دیتا ہے۔ اس لیے یہ کوئی دائمی یقینی حالت نہیں ہے جو تم پیش کر رہے ہو، یہ عارضی ایک غلبہ ہے جس کو تم جانتی ہو کہ دنیا میں یہ غلبہ ہاتھ بدلتا رہتا ہے۔ بس وہ وعدہ جو اسلام کے غلبے کا وعدہ تھا وہ ایک نسل کے لیے نہیں تھا کہ لازماً ایک ہی نسل میں عددی اکثریت عددی اقلیت میں تبدیل ہو جائے یا اموال کی فراوانی اموال کی تنگی میں تبدیل ہو جائے۔ یہ ایک ایسا وعدہ ہے جس نے لازماً پورا ہونا ہے، اور اس کے خلاف یہ دلیل نہیں دی جا سکتی کہ اس وقت ہمیں یہ غلبہ حاصل ہے، کہ اللہ فرما رہا ہے کہ ہاتھ بدلتے رہتے ہیں، اور وہ لوگ جو غلبے کی وجہ سے دوسروں کی تعذیب کیا کرتے تھے، ان کو عذاب دیا کرتے تھے۔ ایک ایسا زمانہ بھی آیا جب کہ غلبے نے رخ بدل لیا، اور جو کمزور تھے وہ غالب آ گئے، جو غریب تھے وہ مالدار ہو گئے، اور وہ لوگ جو اپنی دنیاوی برتری کی وجہ سے ان کو عذاب پہنچایا کرتے تھے، خود وہ معذب بن گئے معذبین کی بجائے۔ یہ صورتحال عیسائی تاریخ پر غور کرنے سے بالکل کھل جاتی ہے، ایک ذرہ بھی شک نہیں رہتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی یہی بات سچی تھی۔ تم مقابل پر عددی اکثریت کی باتیں کر رہے ہو، مالی غلبے کی، سیاسی غلبے کی، لیکن عیسیٰ کے ماننے والوں کو متعلق کہا جائے ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اور اسی وجہ سے یہودی ان کو عذاب میں مبتلا رکھتے تھے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے دن بدل دیے تو یہی لوگ تھے جنہوں نے بعد میں اموال پر بھی قبضے کر لیے اور سیاستوں پر بھی قبضے کر لیے، اور ساری تاریخ جو حضرت عیسیٰ سے لے کر اب تک کی ہے تاریخ ہے، گواہ ہے کہ جب بھی عیسائیوں کو غلبہ نصیب ہوا مالی اور سیاسی، انہوں نے وقتاً فوقتاً ان لوگوں کی تعذیب کی ہے جو ان کو عذاب دیا کرتے تھے۔ تو یہ دعویٰ کیسے سچا ہو گیا؟ وما نحن بمعذبین۔ اعتراض کرنے والے جو دشمن ہیں یا وہ عیسائی ہیں یا یہودی ہیں، اور انہیں کی اپنی تاریخ ان کو بتا رہی ہے، اور یہی حال مشرکوں کی تاریخ کا ہے اگر گہرائی کی نظر سے اس کو دیکھو۔ قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء، اس میں خوشخبری ہے مسلمانوں کے رزق کے پھیلائے جانے کی۔ وَيَقْدِرُ،
اور وہ تنگ بھی کر دیتا ہے، یعنی اہل عرب یا اسلام کے اس وقت کے مخالفین جو دعویٰ کرتے تھے وما نحن بمعذبین، ان کے رزق کی تنگی مقدر ہو چکی تھی، لیکن اکثر الناس لا یعلمون، وہی لا یعلمون جو پہلے گزرا ہے اسی کی تکرار ہے۔ لا یعلمون کا ایک اطلاق وقت پر ہوتا ہے، ایک وقت میں ساری دنیا پر ہو سکتا ہے، اور لا یعلمون کا ایک اطلاق وقت پر ان معنوں میں ہو سکتا ہے کہ ایک وقت کا علم اگلے وقت کا علم نہیں رہتا۔ اس لا یعلمون سے مراد ایک یہ بھی تھی جس کی طرف پہلے اشارہ کیا گیا تھا، اب یہاں کھول دی گئی یہ بات کہ تم محمد رسول اللہ کو اس لیے نہیں جانتے کہ ابھی وقت نہیں ہے اس کے غلبے کا، جب اس کے غلبے کا وقت آئے گا تو تم جان لو گے کہ یہ بات سچی ہے۔ جب اگلا وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِندَنَا زُلْفَىٰ إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ وَالَّذِينَ يَسْعُونَ فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أولئك في العذاب محضرون قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين۔ وما اموالکم ولا اولادکم، ابھی انہوں نے اموال اور اولاد کی اکثریت کا اور اس کی وجہ سے تقویت کا دعویٰ کیا تھا۔ تو ان سے کہہ دے کہ تمہارے اموال اور اولاد کی زیادتی کوئی ایسی بات تو نہیں جو ہمارے نزدیک تمہارے مرتبے کو بڑھا سکے۔ ہم سے قرب کا دعویٰ تم اپنے اموال اور اولاد کی کثرت کی وجہ سے نہیں کر سکتے، کیونکہ تمام مذہبی تاریخ اس کے خلاف گواہ ہے کہ اکثر خدا کے قریب ترین وہ لوگ تھے کہ جو نہ اموال پہ قابض تھے، نہ عددی لحاظ سے ان کو برتری حاصل تھی۔ الا من آمن وعمل صالحا، اگر ہمارے قرب میں کسی چیز نے ان کو بڑھایا تو الا من آمنا صرف وہی قرب میں آگے بڑھا ہے جو ایمان لایا، وعمل صالحات، یا انہی لوگوں کے اموال اور اولاد نے ان کو قرب الہی عطا کیا جو ایمان لاتے تھے اور نیک اعمال بجا لائے، یعنی جن کی اولادیں، جن کی قومی برتری اکثریت اور جن کے اموال ایمان کی وجہ سے اللہ کی راہ میں خرچ ہوئے، اس وقت یہ قوت بن گئی۔ جو خدا کے خلاف خرچ ہونے والے اموال اور اعداد ہیں ان کی اللہ کے نزدیک کوئی بھی حیثیت نہیں، اس لیے اس وقت جب کہ اب تم میں عددی غلبہ حاصل ہے، اب بھی تم ہم سے بہتر نہیں ہو۔ پہلے ایک دلیل تھی مستقبل کے لیے، اس وقت نے پتہ نہیں کب آنا تھا جب ان کو علم ہو جاتا، مگر یہ ایک ایسا استدلال ہے جس کا اس وقت سے تعلق ہے جب وہ دعویٰ کر رہے ہیں، اور گزشتہ تاریخ اس پر گواہ بیٹھی ہوئی ہے۔ تم خود جانتے ہو کہ دنیا میں کبھی بھی کوئی مذہب ایسا نہیں آیا جس کو آغاز میں عددی برتری حاصل ہو، اور تم خود جانتے ہو کہ وہ بہت زیادہ خدا کے قریب تھے تم جیسے لوگوں سے۔ اب جو مخاطبین ہیں ان کے آباء و اجداد کی مثال بھی ان کے سامنے ہے، وہ خود مانتے ہیں کہ وہ اللہ کے زیادہ قریب تھے، حالانکہ ان کو عددی برتری حاصل نہیں تھی، ان کو ہے اور یہ قریب نہیں ہے۔ مشرکین مکہ یا مشرکین عرب میں سے بھی کوئی ایسا نہیں تھا جو ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے اسماعیل پر
जिनको हरगिज़ अददी बरतरी हासिल नहीं थी या माली बरतरी हासिल नहीं थी, उन पर अपने आप को फजीलत देते और कहते हम अल्लाह के ज़्यादा करीब हैं। ये एक ऐसी दलील है जिसने उनके मुंह तोड़ दिए, मुंह बंद कर दिए। आज तुम दावा करते हो, कल की बात तुम कहते हो, पता नहीं कब होती है, होती भी है कि नहीं, मगर ये बात पहले भी गुजर चुकी है और आज तुम पर इतलाक़ पा रही है। इसलिए तुम्हें तस्लीम करना पड़ेगा कि जब तक ये चीज़ें अल्लाह की राह में खर्च ना हों, उस वक्त तक इनको खुदा के कुर्ब दिलाने पर कोई भी ताकत हासिल नहीं। हाँ, जब ईमान लाने वाले, नेक अमाल गुजार आने वालों खुदा पर ईमान रखते हों, तो उनके अमवाल और उनकी औलादें चूँकि अल्लाह की राह में खर्च होते हैं, इसलिए उनके लिए ज़ुल्फ़ा की खुशखबरी देते हैं, अल्लाह के करीब उनका एक मकाम बना देते हैं। फ़उलाइक लहुम जज़ाउ ज़ैफ़, यही वो लोग हैं जिनके लिए दोहरा अजर है, बेमा अमलू, जो उन्होंने अमल किए, वहुम फ़िल ग़ुरफ़ात आमिनून, और वो बाला खानों में अमन की हालत में होंगे। अब बाकी कल एक ही आयत हुई, जो आइंदा जब भी होगा।